اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی 129 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ طٰہٰ میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا آخری رکوع یعنی 8ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 129 سے 135 یہ 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مکے میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو مشرکین مکہ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب جینا دشوار ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کو ہجرت کرے۔ تو حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہو گئی ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے حالات کو بھی ہم ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ پچھلے گزرے ہوئے حالات یعنی ماضی اور حال یعنی آج کا جو حالات ہیں، کرنٹ اور مستقبل اور آنے والے حالات، یہ تینوں کی خبر دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے اس کتاب کی۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسا یہ آج آیتیں اتر رہی ہیں۔ ہم سورۃ طٰہٰ کو جب غور و فکر کرتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ سورت آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اب ہم اس کی ان 7 آیتوں پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات طے نہ کی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی آج جو یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مکے میں رہنا دشوار کرا ہے انہوں نے، لوگ اپنا وطن کو چھوڑ کر حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک مہلت دی ہے. اگر اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو وقت دیتا ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے، اللہ کے پاس ایک بات طے ہے، نہ کر دی گئی ہوتی، اگر یہ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، تو مہلت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے رکھی ہے تو فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو. یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر کیا کرو؟ صبر کرو. یعنی یہ لوگ، یعنی مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو ستا رہے ہیں، جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو جو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو اس پر صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو. اور اب ذرا اس آیات کی پس منظر میں ہم آج کے حالات پر بھی نظر ڈالیں. آج دنیا میں جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں امن و سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کو جو لوگ ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، خاص کر کے وہ معصوم لوگ، وہ فلسطین کے ہماری مائیں بہنیں بچے، وہ معصوم بچے، وہ معصوم عورتیں، ان کو جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان پر، تو اس آیات پہ غور کیجئے. یہ آیات وہی کہہ رہی ہے کہ اس اللہ کا جو ہے نے ان کو ایک ڈھیل دی ہے. اللہ کے پاس، اللہ نے اگر یہ طے نہیں کیا ہوتا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کی ہے، مہلت کی ایک مدت مقرر کی ہے، تو ضرور ان کا حساب فیصلہ چکا دیتا تھا اللہ تعالیٰ. بس اے نبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے، بس اے نبی، تو آج کے بھی لوگوں کو، آج کے بھی ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مہلت دی ہے، آج جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا. اللہ اپنے نبی سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، ان پر صبر کرو، اور اپنے موقع پر جو تم اللہ کا دین اختیار کرو اس پر جمے رہو، صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور اللہ کی جو ہے تو تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یعنی یہ نماز کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ تسبیح کرو، نماز کب پڑھو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب کے وقت اور رات کے وقت میں بھی، اور دن کے کنارے پر بھی، اور دن کے کنارے پر بھی نماز پڑھو، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی یہ جو تکلیف جو دے رہے ہیں تم کو، تو تم نماز سے مدد لو. تو تم کو جو ہے جب تم نماز سے مدد لوگے، نماز پڑھو گے، اللہ کی تسبیح کرو گے، تو تمہارا دل اطمینان ہو جائے گا، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. نماز سے مدد لو، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیائی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو جو ان کو ہم نے دولت دی ہے. آج یہ جو آج شان و شوکت ہے ان کی، ان پر نظر نہ ڈالو، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے دی ہے. یعنی دنیا میں آج ان کے پاس جو دولت ہے، جو یہ فخر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پہ دیا ہے. تو یہ چیز
آج کے دور میں بھی دیکھیے آپ، جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں تو ان کے پاس بھی جو دولت ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دولت جو ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، یہ جو دولت ہے ان کے پاس، اور آج بھی جو ان کے پاس جو بڑے بڑے دولت ہے، دنیا کی دولت ہے، تو یہ ان کو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ یعنی اللہ نے جو وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ یعنی ان کے پاس جو بڑی بڑی دولت ہے تو یہ ایک آزمائش کے لیے دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اور جو رزق دیتا ہے تم کو، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، رزق حلال، یہی بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے جو لوگ ہیں ان کو نماز کی تلقین کرو۔ یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس پر صبر کرو اور نماز کی ان کو تلقین کرو، اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تم جو نماز قائم کرو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے نماز سے جو ہے خود کا بھلا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سوال کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، تو تمہارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے؟ ایسا سوال کرتے تھے۔ اور کیا ان کے پاس، پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی تعلیمات نہیں آئی؟ کیا انہوں دیکھتے نہیں کہ ان کو جو پہلے ان کے پاس جو ہے پہلی کتابوں کی تعلیمات نہیں آئی کیا؟ یعنی یہ جو قرآن مجید جو ہمارے نبی پیش کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس میں جو ہے جو پہلے کی جو کتابیں تھے ان کی تعلیمات اس میں کیا نہیں ہیں کیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے، یہ ہمارے نبی جو لے کر آئے ہیں، اگر ہم یہ تعلیمات اگر ان پاس نہیں بھیجتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مہلت کیوں نہیں دی گئی۔ یہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے یہ خود جو ہے تو کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس میں جو تعلیمات دی گئے ہیں، پہلے قوموں کی جو حالات بیان کیے گئے ہیں، پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے جو حالات بیان ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا تم موجود تھے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ بیان حالات بتا رہا ہے۔ اگر یہ تعلیم ہم تم کو نہیں دیتے تو تم خود کہتے کہ ہم کو مہلت کیوں نہیں دیا اللہ نے۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، قرآن مجید کے آنے سے پہلے اگر ہلاک کر دیتے، تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار،
تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر کہتے کہ تو نے جو ہے تو ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے، یعنی ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے. اس طرح سے وہ لوگ سوال کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو یہ نبی کو بھیجے ہیں، یہ قرآن کو بھیجے ہیں تاکہ تم سدھر جاؤ. اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ ہر ایک جو ہے تو انجام کار سے اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کا انتظار میں ہے. ہر کوئی جو ہے تو انجام کے انتظار میں ہے. بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اس وقت جو ہے مکے میں جو کشمکش چل رہی تھی، قریش کے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کر رہے تھے، تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو تحریک جو اٹھی ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا. سب انتظار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہاں کہہ رہا ہے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے. تو ان قریب بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو ان کو جھٹلا رہے تھے، تو مکے میں ہی نہیں باہر کے جو لوگ بھی تھے، باہر کے اطراف کے جو لوگ تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو دعوت اٹھی ہے اس کا کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہے، انتظار میں ہے کہ کیا انجام ہوتا ہے. بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے. تو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہاں، تو یہ آیات کی پس منظر میں آج کے حالات پہ بھی نظر ڈالو. آج جو ہے جو کشمکش چل رہی ہے جو فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے کیا اس کا جو ہے کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان قریب بتا دے گا ان کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان قریب بتا دے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. ان قریب بہت جلد اللہ تعالیٰ بتا دے گا. ہاں دوستو، تو یہ تھا سورہ طٰہٰ کا 8ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ہاں، تو آخر میں یہی آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ طٰہٰ کو بڑے غور سے مطالعہ کیجئے، اس پہ غور و فکر کیجئے. ایسا محسوس کریں گے آپ کہ یہ جو سورت جو ہے آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے. یہی خصوصیت ہے قرآن مجید کی کہ ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ جو آیتیں ہیں ابھی اتری ہیں، آج کے دور کے لیے اتری ہیں. جب بھی دنیا میں جب سے قرآن مجید آیا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک، کبھی بھی انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ جو حالات ہیں آج کے، اس کے لیے یہ نازل ہوا ہے. دیکھیے آپ سورہ طٰہٰ کو غور کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس پر غور و فکر کیجئے. آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آیتیں ہیں اس میں آج کے دور کے لیے اترے ہیں. ایسا آپ محسوس کریں گے اس میں. تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جو بھی
کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، تاکہ ہم دنیا کے سامنے اس کی دعوت کو پیش کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔